رضی اللہ عنہ آمنت بالله صدق الله مولانا وصدق رسوله قال الله تبارك وتعالى في شأن مخبرا وغافرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعليك السلام يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان رکھنے والوں جن کو سبقت نصیب فرمائی ہے، پچھلے جمعہ مبارک میں بھی اس موضوع پر بات کی تھی۔ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب صحابہ کے اندر وہ مقام اور عزت عطا فرمائی ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی ہونے کا شرف نصیب ہے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کا شرف نصیب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے، آپ یقینی طور پر جب بھی مسلمانوں کے اندر آپ کا اسم مبارک ذکر کیا جاتا ہے تو عدل و انصاف کی اور بہادری کی طرف بہت ذہن چلا جاتا ہے۔ امت کے اندر جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہو تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے دور کے اندر عدل و انصاف قائم فرمایا، اور یہ وہ شخصیت ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری اور دلیری کی نعمت سے نوازا۔ لیکن اس سارا کچھ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ سب کچھ ملنے کے باوجود بھی ان باتوں کو اپنا اس میں کوئی کمال نہیں سمجھتے، بلکہ جتنی بھی عزت اور شرف ملا سارے کا سارا جو ہے اللہ اس کے رسول کے کرم پر ہی منحصر ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ دیکھیں کہ جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے، کیونکہ دارالحکومت مدینہ طیبہ شریف کا حج کرنے کے لیے آپ جب مکہ شریف آتے ہیں تو مکہ کے پہاڑوں کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو وہ تھا جس سے پہاڑوں کے اندر نہ تو اونٹ بھی سنبھالے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ آپ کے سچے دین کی بدولت میں پائیدار مربابین کا حکمران۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ سارا کرم، یہ سارا فضل جتنا بھی نصیب ہوا سب اللہ اور اس کے رسول کی مہربانیوں کی بدولت۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر دلیر لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا، بہادر لوگوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا، اور آپ کی بہادری کی بہت بڑی مثال آپ دیکھیں کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو دار ارقم کے اندر جا کر حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر، اس گھر کو وہ شرف نصیب تھا کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ابتدائی دنوں کے اندر یہاں پر اس گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے۔ اس وقت تک کفار کا مسلمانوں کے اوپر زور چلتا تھا اور مسلمانوں کو کافر جو تھے وہ پریشان کرتے تھے۔ کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا اس کو تنگ کیا جاتا۔ تو جب یہ صورتحال تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ اللہ کا پیغام سنانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع فرماتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کو فاروق کا لقب کیسے ملا تو آپ نے اس کی تفصیل خود بیان فرمائی کہ جس وقت ہم دار ارقم میں تھے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سچے نہیں ہیں؟ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا دین سچا ہے، ہم سچے ہیں۔ تو جب یہ بات حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم وہاں سے اٹھے اور دو ہمارے گروپ بن گئے یا دو صفی پہلے بن گئے۔ ایک گروپ کے سربراہ کے طور پر حضرت سیدنا نبی حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا وہ تھے، اور دوسرے گروپ کا میں سربراہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا، اور ہم نے وہاں سے یعنی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر سے ہم سیدھے حرم شریف کے اندر، اور حرم شریف کے اندر آ کر اس وقت سے اس سے پہلے کبھی مسلمان حرم میں اس طرح گھر کے نہیں آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے جب حرم شریف کے اندر اس طرح سریعام کھڑے ہو کر اعلانیہ طور پر ہم نے اللہ کا نام لیا، اللہ کی بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بات کی، تو اس کے بعد مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب رکھا۔ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس طرح یہ لقب شریف ملا۔ پھر اس کے بعد آپ اپنی ساری زندگی دیکھیں، آپ ساری زندگی کے اندر آپ نے اگر اپنی ذات کے اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو عزت و انتصاری سے کام لیتے تھے، اور کفار کے سامنے اگر آپ کی ذات کو دیکھا جائے تو اشداء الکفار کا مصداق نظر آتے ہیں، یعنی کافروں پر آپ کی سختی ہوتی۔ حتیٰ کہ وہ مشہور واقعہ سورۃ النساء کے اندر جو آیہ مبارکہ ہے 59 اور 60 جو آیہ مبارکہ ہے 95 پارے میں، اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جو تمہارے جھگڑے ہیں، جو تمہاری آپس میں کوئی بات ہے جس میں تم فیصلہ کرنا چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس اپنے فیصلے کو خود نہ کرو بلکہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم اپنے ان جھگڑے والی باتوں کو اللہ اس کے رسول کی طرف لے۔ یعنی یہ بہت بڑی بات ہے، یہ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں۔ جب ہم اپنے فیصلے خود کرتے ہیں تو ہم جب ایک دین کو ماننے والے ہیں، ہمارے لیے تو رہنمائی موجود ہے۔ ایک مسلمان کے لیے تو اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی، مسلمان کی رائے وہ ہے جو اللہ کی رائے ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، کوئی فیصلہ مسلمان کا ہونا چاہیے۔ جب اپنے طور پر کوئی فیصلے کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو پھر یقینی طور پر جھگڑا اور فساد جو ہے وہ فیصلوں کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے انسان کو ہر فیصلے کے اندر اللہ اس کے رسول کی ذات کو رکھنا چاہیے۔ مثلا جب ہم کسی کے ساتھ معاملہ طے کریں گے، ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کا رسول اس میں فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ظاہر اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد آپ قرآن کریم ہم کو لے کر گئے، آپ کی احادیث ہے، ان کی روشنی کے اندر ہم فیصلہ کر دیں کہ بھئی اس جو ہماری یہ بحث کا معاملہ ہے اس میں اللہ اس کے رسول کی ذات کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم اس طرف جاتے ہی نہیں، ہمارا جب کسی سے جھگڑا ہو ہمیں اللہ اس کے رسول کا دور دور تک ذہن میں نہیں ہوتا، ہم اپنی ذات کو آگے رکھتے گالی گلوچ بھی کر دیتے ہیں، میرے بات تک بھی آ جاتے ہیں، دیگر معاملات بھی کر لیتے ہیں، بعد میں پھر مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ مصیبتیں یہ تکلیفیں ہمیں اسی وجہ سے آتی ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کو بھول جاتے ہیں۔
अल्लाह उसके रसूल की ज़ात जब हमारे सामने होगी तो उसमें अगर देखें कमज़ोर की तरफ से कोई ज्यादती है तो अल्लाह उसके रसूल का फैसला है माफ़ी दे दो, इस पर तुम जो है किसी किस्म का कोई एक्शन ना लो। लेकिन हम कमज़ोर को दबाते हैं और जो होता है वो ताकतवर उसकी तरफ से हम जो इंतजार का गुजारा करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फकीर अगर आजिज़ी करे तो उसकी मजबूरी है, बादशाह आजिज़ी करे तो आजिज़ी। यानी लेकिन हमारे यहाँ सूरत ये है कि जब हम देखते हैं कि हमारे साथ झगड़ने वाला ताकतवर है तो वहाँ हम जनाब बड़ी इज्जत इंतसारी से काम लेते हैं। इज्जत इंतसारी नहीं होती, वो एक पहले के गलत बात होती है कि अगर कमज़ोर है उस पर इतनी चढ़ाई कर देते हैं कि वो बेचारा सोचता फिरता है। तो लिहाजा सामने वाला कमज़ोर हो या ताकतवर हो, दोनों सूरतों के अंदर अल्लाह उसके रसूल की तरफ तवज्जो जानी चाहिए कि अल्लाह का फैसला क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला क्या है। तो लिहाजा खालिक कायनात ने फरमाया भाई तनाज़ातुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, बस अगर तुम झगड़ा तुम्हारे दरमियान हो जाए किसी भी मामले के अंदर तो फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अपने उस फैसला करने के मामले को अल्लाह उसके रसूल की तरफ लेकर इन कुंतुम तुमिनुना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है, यौम आखिरत पर ईमान है, तो फिर तुम्हारे फैसले अपने नहीं होने चाहिए बल्कि तुम अल्लाह उसके रसूल से फैसले करो। इसी आयत मुबारका इससे पहले भी कि वाकया ये था, जो मशहूर वाकया है कि एक यहूदी और मुनाफिक के दरमियान एक तनाज़ा, ज़मीन के ऊपर तनाज़ा था। बारह मुख्तसर ये कि हुआ ये कि इन दोनों के दरमियान तय हुआ कि हम अपना फैसला करवा देते हैं। यहूदी का मौक़िफ़ ये था, हालांकि यहूदी था, वो मुस्लिम नहीं था, लेकिन उसका इरादा ये था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, वहाँ से अपना फैसला करवाते। और ये मुनाफिक जो था, मुनाफिक मतलब बज़ाहिर मुसलमान था लेकिन हकीकत में वो कुफर की तरफ ही था। तो उसका इरादा ये था कि हम काब बिन अशरफ जो यहूदियों का आलिम है उसके पास चलते हैं, क्योंकि काब बिन अशरफ जो था उस वक्त रिश्वत लेने वाला आदमी था, वो रिश्वत लेकर फैसला कर देता था, उसकी थोड़ा बहुत उसको दिया तो फैसला अपने हाथ में। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर थे, यहूदी जानता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला जो है वो हक पर करेंगे, बेशक मैं गैर मुस्लिम हूँ लेकिन फैसला इस बात से हक पर है। तो इस इरादे के साथ भारत जब ये तय हुआ, बात मतलब आपस में ये बात तय हो गई कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई यहूदी और मुनाफिक दोनों आ गए, तो चूंकि यहूदी इस मामले के अंदर हक पर था, ये मुनाफिक बज़ाहिर तो मुसलमान था लेकिन हक पर नहीं था, आपने तो जाहिर फैसला वही करना था जो सही फैसला था, आपने फैसला कर दिया यहूदी के हक में। उसके अंदर फिर ये शख्स जो था मुनाफिक ये कहता कि मैं नहीं मानता। आप अंदाजा करें कि हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि महबूब कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने फैसलों के अंदर आपको हाकिम ना तस्लीम करे। फला रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। महबूब आपके रब की कसम, कोई भी मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो जिन बातों के अंदर झगड़ा कर रहे हैं उनमें आपको हाकिम ना बनाए। यदि आप फैसला कर दें और फिर जब आप फैसला कर दें तो फिर दिल के अंदर किसी किस्म की कोई तंगी महसूस ना करें। ये नहीं सोचे भाई ये फैसला तो ठीक नहीं हुआ, ऐसा ना सोचे, बल्कि वो जब आप फैसला कर दें तो उसके बाद वो दिल के अंदर कोई तंगी महसूस ना करे, खुश हो जाए कि सही फैसला मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया। हाँ बेशक उसके बज़ाहिर हक में है या नहीं है। तो वो मुनाफिक मानने से उसने जब इनकार किया तो बहरहाल
یہ اسی طرح معاملہ چلتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی آیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ فیصلہ آیا تو اس وقت آپ نے جب یہ بات سنی تو یہودی نے آپ سے عرض کیا کہ آپ فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں کہ آپ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا. تو جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو آپ نے تلوار گھر سے لی اور منافق کی گردن اڑا. تو اس معاملے کے اندر پھر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کیونکہ بظاہر تو وہ مسلمان تھا, کہنا شروع کر دیا کہ شاید یہ ناحق قتل ہوا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ محبوب آپ کے رب کی قسم کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ ایک فیصلے کو وہ دل سے تسلیم نہیں کرتے. یعنی اس منافق نے جب تسلیم نہیں کیا تو یہ مومن کہاں رہا؟ اگر یہ مومن ہوتا تو آپ کے فیصلے کو تسلیم کر لیتا. اسی طرح آپ دیکھیں یہ آیا مبارکہ جو یہی آیتیں قرآن پاک کی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی دیگر صحابہ کے مطلب حق کے اندر اللہ نے نازل فرمائی. یہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ. یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا جہاں وہ پتھر پڑا ہے, جس جگہ پر وہ پتھر پڑا جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے رہے, تو اس جگہ پر وہ پتھر پڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس جگہ نفل پڑھ لیں, اس جگہ نفل ادا کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارادہ ظاہر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, تم مقام ابراہیم کو جائے نماز پڑھاؤ. یعنی جہاں پر یہ پتھر پڑا ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے رہے, آپ یہاں پہ اس کے قریب جو ہے وہ نوافل ادا. تو لہٰذا جب بھی حج یا عمرہ کرنے والا جاتا ہے 7 چکر جب خانہ کعبہ کے پورے نازل کرتے ہیں اس کے بعد پھر 2 نفل مقام ابراہیم پر پڑے جاتے ہیں. تو لہٰذا خالق کائنات جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کئی آیتیں بھی نازل ہوئیں, اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا جو ان کا اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کا ایک معاملہ تھا وہ بھی امت کے اندر بالکل واضح ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال آپ دیکھیں کہ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے تو چکر لگا رہے خانہ کعبہ کا چکر لگانے کے دوران ظاہر ہے پہلے تو شروع کی جس کونے کے اندر حجر اسود ہے وہاں سے سٹارٹ کیا جاتا ہے اور پھر 7 چکر پورے جہاں پر ہو جاتے ہیں. اب تو مگر پہلے آپ دیکھیں کہ اب تو ایک گرین لائٹ بھی لگی ہوئی سائڈ پہ وہ سمت بتانے کے لیے, اور پھر فرش کے اندر بھی دیکھیں تو ایسے لکیر لگی ہوئی ہے سیدھی وہ تاکہ جو کہیں کا خانہ کعبہ کی اس کو تو پتہ چل جائے گا کہ حجر اسود کونے کے اندر ہے. جو تھوڑا سا دور چکر لگائے گا وہ لکیر کو دیکھ کر پھر یہ سمجھ جائے گا کہ یہاں سے ہم نے اسٹارٹ دینا ہے چکر شروع کرنے. تو 7 چکر جو لگائے جاتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ لیا. اگر حجر اسود کو بوسہ دینا راشد کی وجہ سے ممکن نہیں ہے تو پھر اس کی طرف ہاتھ سے ایسے اشارہ کر دیا. تو اس طریقے سے جب چکر لگا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے طواف کر رہے تھے تو حجر اسود کو بوسہ دیتے, اور حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود تو سیاہ پتھر ہے, تو یہ نہ سمجھنا کہ تو بہت بڑی چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے چوم رہے ہیں, تیرے اندر کوئی خوبی نہیں ہے, میں جو چوم رہا ہوں وہ اس وجہ سے چوم رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اندازہ کریں کہ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی محبت. اور پھر
پھر اللہ نے اتنی کرم فرمائے، اتنی مہربانیاں کی. اگر اللہ اس کے رسول کی تابعداری کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو پھر اللہ نے عزت شرف بھی دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ثانی ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور پھر ایسا آپ کا نائب ہونے کا شرف حاصل ہوا کہ جن کو نظامت کے لحاظ سے اچھا انتظام کرنے والے کے لحاظ سے تاریخ جانتی ہے. یہ یورپی مورخین تو بس ان کا تو سمجھ کا وہ اتنا لیول نہیں ہے، جس وجہ سے کئی دفعہ یہ صرف ان کو یہ ہلاکو خان، چنگیز خان، یہ سارے نظر آتے ہیں. یہ تو سارے فسادی لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے اندر فساد کیا اور لوگوں کا قتل عام. اور یہ جو بغداد کے اندر اتنا خون بہایا تھا، ان لوگوں نے بہایا تھا اور بے گناہ لوگوں کا بہایا تھا. اور اس طریقے سے قتل عام کرنے والے آپ تاریخ اسلام کے مجاہدین کو دیکھیں. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے لیے کام کیا، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اسی پر زیادتی نہیں کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر ایران، شام جیسے عظیم ملک بھی فتح ہوئے، لیکن کسی کا قتل عام تو نہیں کیا گیا. بلکہ ہمارے دین کے اندر تو یہ تعلیم ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے اعلانات فرما دیے تھے کہ بھائی جو ہتھیار بھی اٹھائے گا ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے. ہاں جو ہتھیار اٹھائے، جو لڑنے کے لیے نکلے گا، مسلمان اس کے ساتھ لڑیں گے. لیکن جو اپنے دروازے بند رکھے، نہ لڑنا چاہے، ہم کسی کو نہیں کم کریں. وہ اپنے گھر میں رہے، بے شک وہ نہیں اسلام قبول کرتا، لیکن وہ لڑنے کے لیے نکلے گا تو پھر لڑیں گے. ورنہ اگر اسلام قبول نہیں بھی کیا لیکن اپنے گھر کے اندر لڑنا نہیں چاہتا تو ہم نہیں لڑیں گے اس کے ساتھ. اتنی پیاری بات. عورتوں کو کچھ نہیں کہیں گے، بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، اور بوڑھوں کو کچھ نہیں کہیں گے. اور جس شہر کے اندر اسلام مجاہدین مادیانہ انداز کے اندر جاتے تو یہ تعلیم ہوتی تھی کہ اس شہر کی کھیتیوں کو تباہ نہیں کرنا، جو اناج، جو غلہ پیدا ہو رہا ہے اس کو تباہ نہیں کرنا، باغات کو کچھ نہیں کرنا. یہاں کافر کیا کرتا ہے؟ کافر کو ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے. کمزور لوگوں کو تو پہلے وہ نشانہ بناتا ہے. تو لہذا اسلام ایک پرامن دین ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جو الہی کلمہ اللہ اور اللہ کے دین کو غلبہ کے لیے اس کے مجاہدین کام کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے خود اللہ اس کے رسول کی تابعداری کے ساتھ وقت گزارا تو پھر اللہ نے بھی ان کو یہ شرف دیا. بہت سارے ان کی کرامات ہیں. ان میں ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ دریائے نیل کو انہوں نے خط لکھا. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنی ایک عقل سے باہر بات ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے مصر کے گورنر تھے. تو دریائے نیل خشک تھا. تو اس وقت وہاں کے لوگوں کا ایک ذہن تھا کہ بھئی دریائے نیل کے اندر ایک جو لڑکی ہے قواری، اس کو اگر یہاں زندہ دفن کیا جائے تو یہ چل پڑتا ہے، ورنہ نہیں چلتا. تو یہ کئی سالوں سے انہوں نے یہی رواج پکڑا ہوا تھا، بے گناہ کسی کو دفن کر دیتے تاکہ دریائے نیل چل پڑے. جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی، آپ کو یہ بتایا گیا کہ یہاں کے لوگوں کا یہ ایک جو جاہلانہ ذہن ہے یہ رکھ کے بیٹھے. آپ نے خط لکھا اور خط کے اندر یہ تحریر تھا کہ دریائے نیل اگر وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، اگر وہ اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو پھر 40 لوگوں کو ضرورت ہے، کھیتیوں کے پانی کی ضرورت ہے. وہ خط جو جب رکھا گیا دریائے نیل کے اندر تو دریائے نیل جو ہے اس کا پانی چڑھ گیا. اندازہ کریں کہ یہ کیسی باتیں ہیں. جی تو اللہ اس کا رسول جس پر راضی ہو جائے، اللہ اس کا رسول پھر اس کو دنیا و آخرت میں عزت دیتا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں، خلیفہ ثانی ہیں. اور یکم محرم الحرام آپ کا یوم شہادت ہے. انشاءاللہ مسجد میں جو ہمارے بھائی مانی سردار صاحب ہر سال پروگرام کرواتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام بھی ہوگا. آپ تمام حضرات اس پروگرام میں شرکت فرمانا.
اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے پہلے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے لیے جو جگہ ساتھ خریدی ہے اس کے پیسے ابھی ادا کرنے وعدہ اس کا قریب آ رہا ہے۔ آپ جو حضرات ذہن رکھتے ہیں جنہوں نے مسجد کی خدمت کا ذہن بنایا ہے وہ مسجد کے ساتھ جلد از جلد تعاون کریں تاکہ وقت پر جو ہے مسجد کی یہ جگہ کی جو قیمت ہے وہ ادا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔